السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ صدق صادق کا تصور صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج علی کے پرپوتے، علی کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے باقر کے بیٹے جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں نذران حقیقت پیش کریں گے۔ اللہ کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ رسول اللہ کا ہے، پھر آپ کا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہی کہہ دیا تھا میں نے، جو آپ بوئیں گے شعبان میں دکھے گا، رمضان میں کاٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متحد فرمائے۔ تکلیف اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ جن چیزوں سے آپ کو روکا جائے وہی چیز آپ ہم سب کرنے لگتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نہیں ہیں، آپ کے اوپر بہت ہیں۔ میں اس بات کو بڑے فخر کے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی قدموں کے دھول کی برکتوں سے اپنی سعادت اور مغفرت کی ضمانت لے کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرات نبی اور خدا پر بھروسہ کیے تاریخی بن گئے، ساری تاریکیوں کو مٹا دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، 1400 سال کے بعد نہ یہ کہ آپ کے پاس صرف نبی اور خدا ہیں، بلکہ صحابہ اہل بیت سے لے کر کے آج تک کے سارے اولیاء کرام سایہ فگن ہیں۔ بہت اعلیٰ ہیں آپ۔ یہ تمہیدی اور ابتدائی باتیں خصوصاً ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے محلوں کی مسجد کو آباد نہیں کریں گے، اور جب آپ سے دوسری مسجدیں چھینی جائیں گی تو واویلا مچائیں گے۔ یہ ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن کردار نہیں ہو سکتا۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے یہ۔ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن پروٹیکٹ کہاں کرے آپ؟ تحفظ جو آپ کی ذمہ داری تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والے ہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔
کب کیا آباد آپ نے؟ پھر وہ غیر آباد ہو رہی ہے تو آپ ایمانی حرارتوں میں بک رہے ہیں، بول رہے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں، جب بھی آپ غیروں پر مسلط ہوئے یا غالب ہوئے، یا بیس جو ہے غالبہ کا وہ ہے کردار، وہ ہے آپ کے اعمال، وہ آپ کے کردار، پریکٹیکلی لائف ہے۔ بیٹھ کر کے آپ فیس بک پر ایک چیز شیئر کر دیں گے تو کیا آپ کے ہاتھ میں مسجد آ جائے گی؟ بہت زمانہ پہلے اس بد دعا کے لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا، جو لوگ عراق پر جب حملہ کیا جا رہا تھا 92 وغیرہ میں، تو لوگ کہہ رہے تھے یا اللہ امریکہ کے میزائل کو خراب کر دے۔ تو میں نے کہا تھا کیسے خراب کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کیسے خراب کرے؟ خراب کرنے کا جو ذریعہ ہے نا، تم خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ساری خدائی آپ کے لیے جھکا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور آپ صوفہ پہ بیٹھ کر کے انٹرنیٹ اور یہ سب دنیا میں بیٹھ کر کے کہو گے امریکہ کے میزائل خراب ہو جائیں، کہاں سے ہوتے؟ آپ کو پریکٹیکلی لائف جو نبی نے دیا، نبی کی خمیر میں طہارت و پاکیزگی، عصمت، صداقت، سچائی، عفو، درگزری، غرضے کے خیر کی ساری کوالٹی انا اعطیناک الکوثر کے تحت بے شمار خوبیاں اللہ پاک نے، بے شمار کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق گن ہی نہیں سکتی، بس خوبیوں کا عنوان رکھے۔ مگر وہ نبی بھی جب بدر کا میدان ہوتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں، تو سجدے میں گر کر کہتے ہیں اللہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو عبادت کون کرے گا؟ لفظ عبادت پر غور کیجیے، گویا فتح کو کردار کا نام دیا ہے، عبادت کا نام دیا۔ لن تعبد ابدا، یہ بھی کہہ سکتے تھے نبی ایمان کون لائے گا، لیکن فرمایا عبادت کون کرے گا۔ گویا یہ زمین اللہ نے آپ کی عبادت کے لیے رکھا ہے، وہی ذہن دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو سازگار بنائے اور آپ کے کردار کو سنوارتے ہوئے زندگی جینا نصیب فرمائے۔ ایک ہو جائیے کم سے کم آج کی تاریخ میں، خواب غفلت کو چھوڑیے۔ نکاح، ولیمہ، یہ سب سنتیں ہیں، مستحبات کی دنیا ہیں۔ آپ نہیں کرو گے نا ولیمہ تو اللہ نہیں پوچھے گا، کلیئر کہہ رہا ہوں، نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ عید میں نیا کپڑا نہیں سلائے تو نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اگر آپ نے پاک ہونے کے باوجود فرض ادا نہیں کیا تو اللہ پوچھے گا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی دائمی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اتنے بڑے اور عظیم کا عنوان ہے آج، جو مجھے اسی لیے یہ تمہید ماننا پڑ رہا ہے، جعفر صادق۔ مگر آپ جب بھی یہ سنتے ہیں تو وہ چھپ کر کے کنڈا والا ذہن آتا، یہیں کھانا، انڈا کھا کے نہیں آنا، مچھلی کھا کے نہیں آنا، بس یہی آتا ہے دماغ میں۔ صحیح ہے؟ کیا یہی ہے امام جعفر صادق؟ سنیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، آل ورلڈ میں جتنے مسلمان ہیں، جملہ کیچ کر لیا، ان میں 80% لوگ امام جعفر صادق کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ابھی صرف جملے ہی نے آپ کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ 80% لوگ امام جعفر صادق کے تلے، ان کے احسان کے تلے۔ بتاؤ کون سا احسان ہوگا؟ آج یہ لے کر کے آپ جائیے، پھر قسم خدا کی جب بیٹھیں گے نا آپ نیاز کرنے، تو آپ نیاز سے پہلے ضرور نماز پڑھے ہوں گے آپ الحمدللہ۔ پھر جب دعا کریں گے نا تو آپ کے لیے آمین جعفر صادق کریں گے انشاءاللہ۔ جس باپ کو رسول اعظم نے دیا ہو گارنٹی کہ جنت کا دروازہ ہے، جس ماں کو رسول اعظم نے قدم میں جنت ہے، وہ در در بھٹک رہی ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہیں رشتے آ رہے ہیں، ایسا کرنا، بہو یہ ہے وہ ہے، کہاں ہے ایمان تمہارا؟
کبھی تو آنچل پھیلا کر کہو مولا میں گنہگار ضرور ہوں لیکن ایک ماں ہوں، اور تیرے نبی سچے نے کہا ہے ماں کے قدم میں جنت، جنت نہیں مانگتی ہوں، بیٹی کی نصیبہ مانگتی ہوں۔ گھر میں آپ کے پانی ہو، دوسری جگہ مانگنے جاؤ گے آپ؟ کہ پانی کی ناقدری ہے، ٹائم کا ویسٹ کرنا ہے۔ مل بھی جائے گا آپ کو، میں روک نہیں رہا ہوں، دوسری جگہ ہے، لیکن ہے اس وقت آپ کے لیے جب آپ کے پاس نہیں ہے تب۔ سنو، 80% لوگ امام جعفر صادق کے احسان تلے کیسے دبے ہوئے آج پوری دنیا میں دیکھیں۔ یہ جو کیڑے مکوڑے کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میجارٹی میں نہیں ہے، صاف بات کہہ رہا ہوں۔ اچھے لوگوں کی پہچان ہے وہ چھپے رہتے ہیں، بروں کی پہچان ہے وہ چھپے رہتے۔ کلیئر بات ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کوانٹیٹی اور کوالٹی کو سمجھیے۔ آپ حضرات اللہ کی ایک بیسٹ کوالٹی ہے۔ کل بھی نبی کے زمانے میں کوانٹیٹی میں وہ زیادہ تھے، مگر نبی پریشان ہوئے، کامیاب ہوئے یقیناً۔ صحابہ تک کے زمانے میں، آج تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو، صحیح ہے؟ پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ وہاں میجارٹی اور کوانٹیٹی میں کم تھے لیکن پریشان نہیں تھے، بڑے پرسکون، جنگل میں مل جائے سانپ بھی آ کر کے، بچھو بھی آ کر کے، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت رکانہ، یہ بڑے پہلوان ہیں، اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت سفینہ، غالباً یہ سفینہ کا واقعہ رکانہ کا کبھی بتاؤں گا، آپ بعد میں پوچھیے گا، ابھی نہیں پوچھیے گا، کبھی بتاؤں گا۔ ہاں، یہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے گئے، ایسے جنگل میں چلے گئے، دھیان دیجیے گا۔ آپ کو دیکھ کر یہ مرعوب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر یہ مغلوب کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کو دیکھ کر ان کے دلوں میں رعب طاری کیوں نہیں ہے؟ جبکہ قرآن نے کہا تھا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اے ایمان والو تم اپنے ایمان کو، کردار کو سنوارے رکھو نا، کافروں کو دل میں تیرا رعب میں ڈالوں گا، اللہ فرما رہا۔ پارہ نمبر 4 میں صاف سنلقی کفروا الرعب، رعب ہی کا لفظ ہے۔ یہ بت پرست جو ہیں یہ بنا لیں چھوڑے نہیں، خود کی بھی وہ پوجا کریں نا، کچھ کر لیں، یہ تجھ پر یہ حاوی نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے حاوی کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ رب فرما رہا کفر الرعب، کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب میں ڈالوں گا۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ خدا کے پجاری ہیں، اس لیے خدا آپ کا رعب ڈال رہا ہے، لیکن جب آپ خود کے نفس پرستی میں حاوی ہو جائے، خدا وحدہ لا شریک جو بیس رکھا تھا اس بیس پر آپ نہیں ہم اتر رہے ہیں، صاحب بات۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ وعلی آل محمد بولوں نا تو حضرت امام جعفر صادق کو خیال رکھے گا آج، تاکہ آپ کی سب دعا اور تمنا قبول ہو جائے۔ ہاں، ٹینشن نہیں، فل اٹینشن سے سنیے قسم سے۔ ہاں، ارے بھائی یہ مصلی ہمارا نہیں ہے، آج ہوں میں کل نہیں رہوں گا، لیکن خدا کی مسجد کو آباد رکھو۔ آپ کسی ایک کی وجہ سے آپ خدا کی مسجد کو مت چھوڑو۔ آپ اللہ پر ایمان لائے ہو، رسول پر ایمان لائے ہو، کتاب پر ایمان لائے ہو، تقدیر پر ایمان لائے ہو، باس بادل موت پر ایمان لائے ہو، میں کہاں اس میں؟ ایمان کس پر لائے اور دھیان ہمارے اوپر دے رہے ہیں آپ؟ ایمان پر دھیان دو آپ، اور وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت سفینہ ہے، چلے گئے ایسے جنگل میں چلے گئے کہ جس جنگل میں خونخوار شیر مشہور تھا۔ ارے باپ، مفترس کا لفظ آیا، مفترس بولے تو ایک دم خونخوار، ایک دم بس۔ اب وہ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ وہ کیسا مست خون ہی پینا ان کا ہاں اچھا کھانا ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان گئے، سب پریشان کہ آج تو گئے، کہ مشہور تھا جانے والا کبھی لوٹ کر اور کیسے آتا جی۔ ایسے ہی سوچ ہی رہے تھے، صحابہ پریشان تھے۔ ایک صحابی ہیں، محبت تو یہ ہے اخوت دینی محبت بھی اس میں عنوان دینے جا رہا ہوں، اور جعفر صادق کا پیغام لے کر کے نیاز کرنا۔
سنیے، ایسے ہی سوچ ہی رہے تھے کہ ادھر دیکھ رہے ہیں، اچانک ایک نے اشارہ کیا اور سب دھڑپڑا کر کے ایک طرف ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں۔ مشکاۃ شریف جب پڑھ رہا تھا نا تو میں بھی ایسے ہل گیا تھا، شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، شیر پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، اور وہ جو پاؤں ہوتا ہے نا دونوں طرف، تو شیر کبھی اس پاؤں کو چوم رہا، کبھی اس پاؤں کو چوم رہا ہے۔ کیا بات ہے! اب تو اور دیکھ کر کے، اب انسان ہے، دیکھ کر کے ارے بھاگو مت، جب میں ہوں اس کے اوپر، تم تو دور ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھاگو مت، آؤ۔ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، جامع ترمذی میں ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں یا اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب جانتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جسے توفیق ملتی ہے وہ اپنی غلامی کو بہت بڑا شرف سمجھتی ہے، اور سب میں اعلیٰ اور افضل جو ہے بنی آدم ہیں، اور میں ان کا ایک حصہ ہوں۔ یہ شیر مجھ سے افضل نہیں، اور یہ مومن شیر ہے، اس لیے نبی کے غلام آدمی کا یہ ادب کر رہے ہیں۔ ہے آپ کے پاس؟ گاڑی چلاتے چلاتے میں تو دیکھتا ہوں کبھی کبھی بھینس اگر مل جائے نا تو وہ آ جاتا دماغ میں، عقل بڑی کہ بھینس بڑی؟ تو آپ کہہ دیتے نہیں بھینسج بڑی ہے جی، میں کھڑا رہتا ہوں۔ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیے سامنے، لیکن ایمان دیکھیں آپ، جنگل میں دیکھتے ہی ہارٹ فیل ہو جانا، ارے زو میں کبھی کبھی آپ کے سامنے گئے ہوں گے، آ جائے تو دھڑپڑا جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کیوں ملی؟ یہ ان کا لیول تھا، یہ ان کا اسٹیٹس تھا۔ اللہ تعالیٰ کم سے کم 1% بھی آپ کو نصیب فرمائے، کلیئر کہہ رہا ہوں، 0 تو نہیں، 1% بھی نصیب فرمائے، کیونکہ جب 1% بھی ہوگا نا تو فیض تو ڈائریکٹ ہوگا۔ 1% بھی، یہ کردار جو تھا ان کا سب کو جھکا دیا اپنے قدم میں، لیکن آپ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ۔ ریمونٹ تو بند کر دیتے آپ، ریمونٹ سے یا والیوم کم کر دیتے آپ، اور جیسے ہی مؤذن صاحب ذرا زیادہ کھینچے تو کیا جی آج زیادہ کھینچ رہے ہیں، وہ جلدی اذان کہیں نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب لا الہ الا اللہ ہو جاتا پھر فوراً شروع کر دیتے۔ کتنی شرم کی بات ہے بتائیے، اور کتنے خوف کی بات ہے۔ حی علی الصلاح کے بعد سنے تھے آپ کون سا لفظ آ رہا ہے؟ حی علی الفلاح۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے نماز ہی کی طرف صرف نہیں، آؤ نا، کون سی کامیابی چاہیے، پڑھ لو جو وقت کی نماز ہے، ہر کامیابی تیرے قدم میں ڈال دوں گا۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ ڈال مٹول کرتے ہو، تعویل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو مدد فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ جعفر صادق کو آپ سنیے، اور یہ چیدہ جو ابھی عنوان دے رہا ہوں نا وہ 80% کا عنوان ہے۔ یہ 80% لوگ پوری دنیا میں تحقیق کر لیں۔ اب اتنا اچھا جملہ دے دوں کہ تحقیق کے بغیر آپ کو سمجھ میں آئے۔ 4تھ امام جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ 4 امام ہیں جو اپنے زمانے کے بعد ان کے جیسا لیول کا شریعت کا عالم پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ یہ نہ ہوگا اس لیے بول رہا ہوں کہ آج جو ہے بس یہ گوگل والے جو علماء ہیں نا وہ صحابہ سے زیادہ سمجھدار سمجھتے اپنے آپ کو، اس لیے کلیئر کہہ رہا ہوں یہ 4 امام جو ہیں شریعت کے، جن کو آپ دیکھیں آج بھی الحمدللہ، خدا کرے کہ آپ کو یہ شرف مل جائے، مگر کھوجیں گے تب۔ مجھے تو یہ شرف ملا ہے، آج بھی مدینہ میں حضرت سیدنا امام مالک کے ماننے والے موجود ہیں اور قصیدہ بردہ وغیرہ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ کئی محفلوں میں، اور میرے پاس تو 70 ریال ابھی بھی موجود ہے۔ ایک نعت شریف پڑھا تھا میں نے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔
قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حسین زلف دوتا کی قسم. کیا بات ہے یار. تو وہ مالکی کو تو عربی میں سمجھاتے ہوئے او سمجھے تو ماشاءاللہ. اور ہم انڈیا والوں کے لیے 70 ریال تو بہت ہو جاتا نا, وہ تو 1-1 ریال کر کے ابھی بھی اس کو چھپا کے رکھا ہوں. 2005 کی بات ہے الحمدللہ. خدا کرے آپ بھی دیکھ لیں وہ در, جو دیکھ لیں وہ بار بار دیکھ لیں, جو نہیں دیکھیں وہ ایک بار ضرور دیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ تکمیل ہو جائے پریکٹیکلی لائف میں. تو آج بھی مالکی موجود ہیں, حکومت ان کی ہے اس لیے ظاہر نہیں. جیسے آج حکومت کسی کی ہے تو ہم ظاہر نہیں ہو رہے ہیں, حکومت بدلی تو ظاہر ہو جاتے. تو ظاہر نہیں ہونے سے ہم مٹے نہیں ہیں اور نہ مٹتے ہیں. باگڈور آ جائے یزید کے ہاتھ میں تو حسینیت ختم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے, ہم کل بھی تھے آج رہیں گے صبح قیامت تک. قیامت آ جائے گی اگر صحیح العقیدہ ایک بھی موجود نہیں ہوگا. یہ لکھ لو آپ. سیدنا امام جعفر صادق کا احسان سنیے. یہ 4 امام ہیں, انڈیا میں 2 زیادہ ہیں. کیرلا کی سرزمین وغیرہ پہ جائیے تو حضرت سیدنا امام مالک نہیں, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ پیروکار ہیں, ان کو زیادہ فالو کرتے. اور دھیان رکھیے گا یہ کوئی کھیڑے گاؤں والی بات نہیں ہے. بڑے بڑے فقہا اور علماء ہیں. آپ جائیں مرکز الثقافتی سنیہ جو کیرلا میں سب سے بڑا ادارہ ہے, جن کے شیخ مسلیار صاحب ابو بکر بڑے عالم ہیں, جو سنسد میں جاتے ہیں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے. بہت بڑے عالم ہیں عربی میں, اتنے بڑے عالم ہیں کہ فری ویزا ہے سعودی عرب کا, جب چاہیں آ سکتے جاؤ. اتنے بڑے عالم ہیں. ابھی انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک کا احسان ہے. یہ سب پڑھیے نا بھائی, موبائل سے ہٹیے, آئی فون وغیرہ سے, آئی اسلام دیکھو آپ. خیر, تو کیرلا کی سرزمین وغیرہ پہ شفافے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ انڈیا میں الحمدللہ پرسنٹیج میں حنفی زیادہ ہیں. اب یہ ادھر ادھر گھسپیٹی لوگ تھوڑے بہت تو ہوں گے ہی. کلیئر بحث ہو نہ کوئی, اس لیے کہ یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ ایئر کنڈیشن گھر میں بہترین کا مسئلہ ہے. آپ سمجھ جائیے, آگے نہیں بولوں گا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ 4 امام ہیں, کوئی نہ کوئی, یوں سمجھیے کہ یہ 4 کنویں ہیں, ہر پیاسا انہی 4 کنویں سے جو جس کے قریب ہے پی لیتا ہے. ہم امام اعظم کے کنویں کے قریب ہیں. آپ ہم سب الحمدللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری کتاب دیکھ کر کے آپ حنفی نہیں ہیں, ابو حنیفہ کو دیکھ کر حنفی ہیں آپ. اس لیے ہم غلط ہیں تو ریجیکٹ کرو, ابو حنیفہ میں غلطی نکال کر دیکھو پھر بتاؤ. اس لیے دھیان دیجیے گا, 80% لوگ آل ورلڈ میں امام اعظم کے فالوور ہیں, امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دھیان دیجیے گا. اور یہ شرف یوں ہی نہیں ہے. قمر بنی ہاشم سادات اعظام کی شان آن بان, حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی امام اعظم ابو حنیفہ کو شاگردیت حاصل ہے. میں تھوڑی دیر تک چپ ہوں, آپ اس کو کیچ کر کے ایک دم نقش کر لیجئے. نماز پڑھیں گے تو شکایت نہیں ہوگی کہ مزہ نہیں آتا ہے. معلوم ہو تب نہ مزہ آئے گا. ہاں, اب دیکھیے ذرا بچوں کو کوئی چاکلیٹ دکھائیے, ان میں سے جو مزہ آ جائے تو پھر وہی چاہتا وہ. بغیر مزہ کے کوئی ترجیح نہیں ہوتی کسی کی. معلوم کیجئے آپ کتنا مزہ آیا آپ کو. امام اعظم جب بولتے تھے آپ تو ایسا لگتا تھا کہ آل ورلڈ کے وہ استاذ ہیں, ایسا ہی لگتا تھا. نہ صرف, اور ہیں بھی ٹھیک ہے اپنے بعد والوں کے. سراج الائمہ, تمام اماموں میں چراغ, لیکن اس چراغ کا روشن چراغ جعفر صادق ہے. اور امام مالک بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. 4 امام میں 2 امام امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اب 80 لاکھ سے زیادہ مسئلہ بتانے والے امام اعظم, 4 اماموں میں سب سے انفرادی شان رکھنے والے امام اعظم,
10 سال تک جو نبی کی بارگاہ میں خاص خدمت کا شرف رکھنے والے حضرت انس صحابی رسول سے فیض پانے والے دیکھنے والے امام اعظم، اس امام اعظم کا اگر کوئی امام ہو، ابھی غور نہیں کرے آپ، امام اعظم کا اگر کوئی امام ہو تو اس امام اعظم کے امام کا نام ہے امام جعفر صادق۔ تم 12 ہی میں پریشان ہو گئے، تم اپنی مجلسوں ہی میں الٹے پلٹی باتیں، حقائق پیش کرو امت کے سامنے، تو پھر ہمارا دل خود جھک جائے گا۔ نبی کی بارگاہ میں کوئی اگر توہین کی باتیں یا کچھ بھی کیے جاتے تھے کفار اور مشرکین کی طرف سے، تو نبی کا سب سے پہلے جو ان کا رد عمل ہوتا تھا یا ری ایکشن ہوتا تھا، ایکشن نہیں، ری ایکشن ہوتا تھا، وہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کیونکہ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ اچھے ہو، پھر کوئی آپ کی ہجو کرے، مذمت کرے، تو آپ ہنسو گے نا کہ وہ جانتا نہیں۔ اور یہی نبی کہتے، اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ آپ امام اعظم کو جانتے نہیں، پھر بھی آپ تقلید کرتے ہیں۔ اور آج آپ کو 2 باتیں دی گئی، نماز میں امام اعظم، نیاز میں امام اعظم کے امام، کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، آپ کرو۔ یہ یہودی فکر ہے جو آپ کو بزرگوں سے روکا جا رہا ہے، یہ عیسائی کلچر ہے جو آپ کو یہودیوں سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ ان بزرگوں کی بارگاہ میں، ان بزرگوں نے، میں تو وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب علماء کو کاٹا گیا، جب علماء کو شہید کیا گیا، آپ دیکھیں قرآن پاک میں یقتلون النبیین والذین آمنوا معہ، کہ نبیوں کو بھی قتل کیا گیا اور نبیوں کے ساتھ جو علماء رہتے تھے ان کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ قتل کا عنوان دیکھتا ہوں تو تفسیر میں نظر آتا ہے کہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں، وہ آپ کے ازلی دشمن ہے۔ تو اگر آپ دیکھو کہ مولوی ملاؤں کی مذمت ہو رہی ہے جو آپ کا قائد ہے، تو اگرچہ وہ یہودی ڈائریکٹلی نیچر میں موجود نہ ہو، فکریں ضرور یہودی کی ہے، کیونکہ علماء کی مذمت، آپ کے بزرگوں کی توہین، یہ یہودیت ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی اللہ کے محبوب بندوں سے، چاہے وہ باب شریعت کے محبوب ہوں یا باب طریقت کے محبوب ہوں، جملے پہ غور کر لیں، وہ باب شریعت کے محبوب ہوں یا باب طریقت کے محبوب ہوں، یہ شریعت و طریقت کے محبوب کا انکار، ان کی مذمت، یہ یہودیت ہے۔ اور آپ یہودی نہیں ہو، آپ مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ آپ کو ان دونوں کو نہیں ماننا ہے، نہ مذمت کرنے والوں کو اور نہ ڈائریکٹلی یہودیوں کو۔ اللہ اسرائیلیوں کو تباہ کرے، یہ آپ کی زبان پر نہیں، یہ دل میں اور یہ خون میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی تباہ کرے، یہ آپ کے خون میں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو، اپنے کو سنوارو۔ اسکول کمانے کا اڈا بن گیا ہے، کالج تجارت کا اڈا بن گیا ہے، وہ اب کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ 2.5 گھنٹے ہائی کورٹ میں مدارس اور مساجد پر بحث ہو رہی ہے کہ مدرسوں کو بند کیا جائے، صباحیہ مسائیہ کو بند کیا جائے۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ ہم یہ سب کریں، ہم تو قرآن اور حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے عالم بنے تھے، لیکن اے مسلمان تم خواب غفلت میں ہو۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ میں روزانہ 2.5 گھنٹہ تمہارے مدرسوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، تمہاری مسجدوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، کہ جن مدرسوں میں وندے ماترم نہیں پڑھا جا رہا ہے، جن مدرسوں میں جنگن نہیں پڑھا جا رہا ہے، جن مدرسوں میں یہ نعرے نہیں لگائے جا رہے ہیں، ان کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ تمہارے خلاف ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ہاں یہ جب لا ہے، قانون ہے۔ ارے مٹی تمہیں لعنت کرے گی، کیونکہ یہ مٹی بھی وفادار خدا و رسول ہے، یہ مٹی زمین بھی اللہ کے نبی کی غلام ہے۔
قبر میں اگر چاہتے ہو کہ یہ نہ دبائے، مصطفیٰ کے غلام ہمیشہ بنے رہو، چاہے وہ گھر ہو یا درگاہ ہو یا آستانے ہو یا مدرسے ہو یا مسجدیں ہو، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ رسول کے لیے جھکو گے، خدا کے لیے جھکو آپ، خدا سب کو جھکا دے گا۔ اگر آپ نے خواب غفلت اور نیند غفلت کی نہیں ان سے بیدار ہوئے، وہ دن دور نہیں، ہم تو کٹ جائیں گے۔ علماء تو کل بھی کٹے ہیں، لیکن پھر کون اذان دے گا آپ کے بچوں کے کان میں؟ کون جنازہ پڑھائے گا؟ کیا آپ جنہ گنہ کر کے ڈال دو گے؟ یہ مٹی کسی کی نہیں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین آسمان کا مالک صرف اللہ ہے۔ آج آپ کی زمین ہے، ہم نے خرید لیا، یہ مجازی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کل آپ خرید لیں گے، پرسوں آپ، لیکن قسم خدا کی جب مسلمان کوئی مسجد بناتا ہے تو تحت الثری تک مسلمانوں کی وہ ہوتی ہے، عرش اعظم تک مسلمانوں کی ہوتی ہے وہ، اور یہ ہوتی ہے سے مراد اللہ پاک نے انہیں یہ ملکیت اور یہ تصور دیا ہے کہ تم اس کے امین ہو، اس میں کوئی، مگر اس کے لیے آپ کو آباد کرنا ہوگا اپنے گھروں کی مسجد، اپنے محلوں کی مسجد، اپنی مسجدیں، جہاں وقت آ جائے نماز کا فوراً جاؤ، بند کر دو وزر البیع، ساری خرید و فروخت بند کر دو، چھوڑ دو اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چھوڑ کے دے گا اور وہ آپ کی حفاظت اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو چھوڑو۔ امام جعفر صادق کا یہی پیغام ہے، جن امام کی تقلید کرتے ہو انہوں نے 80 لاکھ سے زیادہ مسائل دیے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، جو رکوع کر رہے ہو، جو سجدے کر رہے ہو، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، یہ بتایا امام اعظم نے، سیکھا امام جعفر صادق سے، پایا امام جعفر صادق سے۔ کل تم کرنے والے ہو نا، امام جعفر صادق کی جو محبتیں ہیں، امام جعفر صادق کی جو شریعت پر استقامت ہے، جانتے ہو صادق انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ماں کو ماں کہے اس لیے، باپ کو باپ کہے اس لیے؟ نہیں، انہوں نے نہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ کہا، نہ اپنے قدم کو کبھی جھوٹ کی طرف بڑھایا، نہ اپنے ہاتھ سے کبھی جھوٹ کی حرکتیں کی، اپنی پورے وجود کو سچائی اور شریعت کی صداقت پر نچھاور کر دیا، تب شاگرد امام اعظم پیدا ہوتا ہے۔ ان کی نیاز کرنے کے لیے سوچنا، ان کی فاتحہ کرنے کے لیے سوچنا، بغیر نماز کے اگر تم نے کیا ہے تو کر لو گے، تم کھاؤ گے، فائدے نہیں ملیں گے۔ جس کا شاگرد آل ورلڈ میں 80% ہو، وہ ہماری نیاز کا منتظر ہوگا؟ اگر منتظر کرانا چاہتے ہو نا، تو جو انہوں نے کہا ہے مانو، قسم خدا کی وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ ان کا باپ باقر دعا کرے گا، دھیان دینا، ان کا باپ زین العابدین دعا کرے گا، ان کا باپ حسین دعا کرے گا، ان کا باپ علی دعا کرے گا، اور ساری کائنات کا مسیحا اعظم محمد الرسول اللہ دعا کریں گے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کون روکے گا تمہاری دعا جانے سے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے، اپنی پوزیشن، اپنی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال و حرام کا امتیاز ہماری فکروں میں ڈال دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی المحترم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ لیں۔